الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ گزشتہ کل ہمارے چند دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو خیال یہ ہوا کہ شمائل ترمذی کا کچھ حصہ پڑھا جائے، کم از کم کوشش کر کے جتنا حصہ مکمل ہو سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر مکمل ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی وضاقتہ، آپ کی عادات مبارکہ، آپ کی نشست و برخاست کے انداز وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ شمائل یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ عموماً اس میں آپ کے ذاتی معاملات کو بیان کیا جاتا ہے، سیرت کے واقعات کے مقابلے میں یہ ایک گویا آپ کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ یہ شمال اور شمیلہ کی جمع ہے شمائل، وہی سیرت، عادت، عمدہ طبیعت۔ اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے ایک تو اس پر قلم اٹھایا، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اٹھایا اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن ان کی کتاب سب سے زیادہ اس بارے میں بھی معروف بھی ہوئی، سب سے زیادہ مقبول بھی رہی، شمائل ترمذی کے نام سے۔ اس میں انہوں نے تقریباً 397 حدیثیں، 400 کے قریب حدیثیں جمع کی ہیں، اور یہ ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں ہے وہ بھی انہی کی کتاب ہے، اور اس میں سے ہی کچھ حدیثیں یہاں لائے ہیں۔ 213 حدیثیں تو وہی ہیں کہ جو ان 397 حدیثوں میں موجود ہیں جو امام صاحب شمائل میں لائے ہیں، جس میں آپ کی وضاقتہ، آپ کی عادات مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ لیکن 84 مزید روایتیں ہیں جو اس کے علاوہ ہے، تو وہ بھی اس میں آ گئیں اور ان کو خاص انداز سے مرتب کیا ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کو لکھا ہے، الحمدللہ۔ گویا یہ سنن ترمذی جو آپ کی ہے، جامع ترمذی جو آپ کی کتاب ہے، اس کا یہ تتمہ ہو گیا۔ جس طرح کتاب العلل آپ کی کتاب کا ابتدائیہ تھا، مقدمہ تھا، اسی طرح گویا یہ اس کا تتمہ ہو گیا۔ اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، اور ان میں ملا علی قاری کی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الوسائل لکھا ہے۔ اسی طریقے سے مواہب لدنیہ شیخ ابراہیم بیجوری کی، حافظ بن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب وغیرہ، یہ عربی میں بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ اردو میں اس پر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ الکاندھلویہ، ان کا ایک رسالہ ہے زبردست، خصائل نبوی، جس کا ترجمہ اور کچھ چیدہ فوائد آپ نے بیان فرمائے ہیں، بہت عام فہم اور سادہ ہے۔ اس پر ابھی حال میں مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم نے، اکوڑا خٹک والے، انہوں نے بھی شرح شمائل ترمذی لکھی ہے، اور 3 جلدوں میں بڑا مفصل کام کیا ہے، الحمدللہ۔ اور ابھی حال میں اور بھی لوگوں نے اس پر کچھ قلم اٹھایا ہے۔ تھوڑا سا تعارف امام ترمذی کا بھی کرتے ہیں، صاحب کتاب کا، اور یہ ہر صاحب کتاب کا، صاحب تصنیف کا حق ہوتا ہے کہ جو وہ خیر کا کام کر کے گیا ہو، بعد والے اس کے لیے دعائیں کریں، اس کا حق ادا کریں، اس کے لیے ایصال الثواب کریں کہ وہ ہمارے لیے یہ قیمتی موتی جمع کر کے ہزاروں اور لاکھوں احادیث میں سے نکال کے لائے ہیں۔ تو
امام ترمذی ان کی کنیت ہے ابو عیسیٰ. ابو عیسیٰ کا یہ جو کنیت کا سلسلہ ہے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ نے منع فرمایا. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مرتبہ ان کو باقاعدہ پکڑا اور کہا کہ تم نے کیوں اپنی کنیت رکھی؟ تو فرمایا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رکھی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے اس کو پلٹنے کو یا بدلنے کو نہیں کہا. تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ یہ عقیدہ اہل کتاب میں سے نصارہ کا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اگر ابو عیسیٰ کہا جاتا ہے تو مراد یہ کہ عیسیٰ کے کوئی باپ بھی تھے، تو کچھ عقیدے میں فساد آنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. اور ابتدائی زمانے میں یہ تھا، اس لیے ابتداءً آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، لیکن بعد میں اس نام کو جاری رکھا گیا. تو وہ جو صحابی جن کا نام ابو عیسیٰ ہے، یعنی ان کی بھی کنیت تھی، تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ میری یہ کنیت تو رہی پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مجھے نکیر نہیں کیا، لہٰذا اس پر پریشانی کی بات نہیں. بہرحال ابو عیسیٰ آپ کی کنیت. اب چونکہ بعد میں یہ فساد ختم ہو گیا، اس حوالے سے اب کسی کو اس سے شبہ نہیں ہوتا مسلمانوں کو، تو یہ کنیت رکھنا جائز ہے. نام آپ کا محمد ہے اور والد کا نام بھی عیسیٰ ہے، محمد بن عیسیٰ بن ثورہ. یہ بنی سلیم قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہے، اس لیے ان کو سلمی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ترمز جو جگہ ہے، یہ ترمز اور ترمز تینوں طرح اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، اسی کی نسبت سے آپ کو ترمذی قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ امام ترمذی، ترمز والے. اور خراسان کا وہ پورا علاقہ، اپنے شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، جیسے کہ معمول تھا وہاں پہ لوگوں کا. اس زمانے میں سب خوب محنت کرتے، اپنے اپنے چھوٹی عمروں میں 7-8 سال کی عمر سے دین سیکھنے کے لیے اساتذہ کے پاس اپنے ہی شہر میں جتنا ممکن ہوتا حاصل کرتے، پھر بلوغت وغیرہ کے قریب پہنچتے تو سفر شروع کر دیتے. تو انہوں نے بھی خراسان، بصرہ، کوفہ، شام، مصر و حجاز وغیرہ کہاں کے سفر کیے اور اساتذہ سے سیکھتے رہے. اور ان کے مشہور اساتذہ میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، یہ تینوں سائے ستہ کے جو بڑے ائمہ ہیں. اسی طرح قتیبہ بن سعید ہیں، محمد بن بشار ہیں. ان کو امام بخاری کے انتقال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گویا نائب، ان کا خلیفہ قرار دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ ان کے جانشین ہیں سچے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ امام بخاری فوت ہو گئے ہیں خراسان میں، ابو عیسیٰ جیسے عالم اور حافظ اور متقی پرہیزگار کے پائے کا اب کوئی امام ان کے بعد نہیں ہے. یعنی امام بخاری اپنے پیچھے سب سے بڑا یہ امام چھوڑ کے گئے. بہت متقی، خشیت اور خوف وغیرہ میں خوب روتے تھے، اتنا روتے تھے، کثرت کے ساتھ گریا کرتے تھے کہ بڑی عمر میں نابینا ہو گئے تھے. اور امام بخاری اپنے اس شاگرد کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے ان سے فائدہ اٹھایا اتنا فائدہ انہوں نے مجھ سے نہیں اٹھایا. یعنی جتنا آپ نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، میرے شاگرد ہیں امام ترمذی نے، میں نے اس سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھایا. اور مراد اس کی یہ، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر طالب علم ذہین، سمجھدار، محنتی ہو، بڑے اخلاص کے ساتھ آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت سے نئے نئے خیالات، نئے نئے آئیڈیاز، نئی نئی باتیں، نئے نئے مفہوم کھولتے ہیں استاد کے دل و دماغ پر. اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہیں ایسی باتیں، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. کیونکہ طالب علم بہت طلب کے ساتھ آتا ہے، بہت اخلاص کے ساتھ سوال کرتا ہے، بات کرتا ہے، پوچھتا ہے. پھر اس کے ذہین قسم کے طلبہ ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں تو استاد کو محنت زیادہ کرنی پڑتی، سوچنا زیادہ پڑتا ہے، فکر زیادہ کرتے، تو اس سے نئے نئے پوائنٹس بھی سامنے آتے ہیں. تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حاصل کیا جتنا انہوں نے مجھ سے حاصل کیا. مطلب یہ کہ مجھے ان کی ذات سے بہت فائدہ ہوا.
اور یہ ایک اس حوالے سے بھی ایک انیوژل بات ہے اور یونیک بات ہے کہ امام بخاری باقاعدہ دو روایتیں لاتے ہیں اپنے اس شاگرد کی سند سے، یعنی جو انہوں نے اپنے ان شاگرد سے سنی. مطلب کیونکہ ایک زمانے میں تھے امام ترمذی مثلا کسی شیخ کے پاس جا کے احادیث جو سن کے آتے وہ آپ نے امام بخاری سے بھی سنی ہوتی ہیں، امام بخاری نے وہ کسی اور سے پہلے سے بھی سنی ہوتی، لیکن یہ دو روایتیں ایسی تھیں کہ جو امام بخاری نے کسی سے نہیں سنی تھی، وہ انہوں نے اپنے شاگرد سے روایت کی ہیں. تو باقاعدہ اسی لیے امام ترمذی جب ان روایتوں کو جہاں بیان کرتے ہیں ترمذی شریف میں تو بہت فخریہ اور بہت ہی خوشی سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے شیخ نے میری یہ دونوں روایتیں مجھ سے سنی ہے، یعنی میں نے ان کو یہ اس کی اجازت، مجھ سے ان کو سند ملی، میری سند سے وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان کے لیے کہ اتنے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کی کوئی روایت اپنی کتاب میں لائیں اور اس کا تذکرہ کریں. ایک روایت تو ان میں سے وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو قرآنی آیت ہے کہ تم جو کوئی کھجور کا درخت وغیرہ ہو اس کو نہیں کاٹو، اس کے تنوں کو چھوڑ دو، جو اس کی تفصیل ہے پوری. یہ والی حدیث میں جو ہے وہ جو یعنی اس قرآن کی آیت کی جو تفسیر آئی ہے یہ امام بخاری نے امام ترمذی سے لی ہے. اور حضرت علی کے مناقب میں بھی ایک روایت آئی ہے کہ اے علی کہ میرے اور آپ کے سوا کسی کو یہ جائز نہیں کہ مسجد میں ہو اس حالت میں کہ وہ جنبی ہو. یہ بھی فرماتے ہیں کہ قد سمع محمد بن اسماعیل هذا الحدیث، کہ محمد بن اسماعیل نے یہ سنی ہے منی، مجھ سے. تو یہ بڑی ایک بات ہے. امام صاحب کی بہت سی تصنیفیں ہیں، مشہور تو وہی جامع ترمذی ہے، اسی طرح ان کی کتاب العلل ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور شمائل نبویہ یہ بھی ان کی بڑی معروف کتاب ہے. دو واقعات ان کے حافظے کے حوالے سے بڑے زبردست ہیں. حافظہ بہت ہی قوی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں اور لوگ پھر محنت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حافظوں کو بہت ہی مضبوط فرماتے ہیں. چنانچہ امام ترمذی کا حافظہ بھی بڑا زبردست تھا. اللہ کی یاد میں تو گریا زاری یہ سب چلی رہی ہے تو آنکھ اس وجہ سے ضائع ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یادداشت ایسی قیمتی زبردست دی تھی کہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی ان کی قوت حفظ جو ہے ضرب المثل تھی، یعنی لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے. آپ کے پاس کسی ایک شیخ کے ایک مرتبہ دو اجزاء ہاتھ لگ گئے، یعنی کچھ روایتیں ان کی کچھ احادیث آپ کے پاس آئیں تو انہوں نے اپنے پاس لکھ کے نقل کر لی، محفوظ کر لی. ایک سفر میں اتفاق سے انہی شیخ سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ حدیثیں آپ نے ان سے ڈائریکٹ سنی نہیں تھی تو آپ کو شوق ہوا تو آپ نے کہا کہ حضرت مجھے یہ دونوں حدیثیں سنا دی. حضرت فرمایا ٹھیک ہے تم لا کے میرے ساتھ پڑھ لو اور دونوں کو لے آؤ تاکہ میں پڑھتا جاؤں گا، تمہارے پاس جو لکھا ہوا ہے اس کی تم تصحیح کر لینا تاکہ جیسا میں کہتا جاؤں ویسا ویسا وہ ہو، اور اس میں کوئی غلطی اگر ہوگی تم اس کی درستی کر لینا، وہاں سے مطابقت ہو جائے گی تو پھر میری طرف سے تم کو اجازت ہوگی کہ تم اس کو نقل کر دو. امام صاحب چونکہ سفر میں تھے، باقی قیام گاہ پہ جب واپس آئے ہیں وہاں آ کے پتہ یہ چلا کہ جناب اتفاق سے وہ اجزاء سامان میں تو ہے ہی نہیں، وہ پاس ہیں تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن اب استاد سے کہہ چکے ہیں شیخ کے پاس جانا ہے کل اور وہ اجزاء موجود نہیں ہے، یعنی وہ کتاب موجود نہیں جس میں لکھے ہوئے ان کے پاس یہ حدیثیں. تو اب اس کا ایک ان کا آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا، ایک خیال آیا، تو سادہ کاغذ لے کے چلے گئے شیخ کی خدمت میں جا کے بیٹھ گئے اور شیخ قرات کر رہے ہیں اپنی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو ان کے پاس لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے امام صاحب ایسا کاغذ پہ نظر جمائے ہوئے کہ گویا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ حدیثیں سن رہے ہیں اور تصحیح کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن شیخ کی نظر پڑ گئی، اندازہ ہو گیا ان کو، تو بہت ناراض ہوئے کہ تم نے تو میرا بڑا وقت ضائع کیا. تو امام صاحب کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو فوراً پوری صورتحال بتائی اور بڑی معذرت بھی کی اور فرمایا کہ حضرت لیکن جو آپ نے حدیثیں مجھے ابھی سنائی ہیں وہ سب مجھے یاد ہو گئی ہیں. تو شیخ نے کہا کہ اچھا سناؤ، تو انہوں نے وہ ساری فوراً سنا دی. تو شیخ کو تعجب ہوا لیکن کہا کہ تم کو تو پہلے سے یاد ہوں گی، تمہارے پاس تو تھا وہ پرچہ. فرمایا حضرت آپ امتحاناً کچھ مزید سنا دیجیے. تو حضرت نے
اپنی اس کتاب کے علاوہ بہت سی حدیثیں ان کو اسی وقت 40 کے قریب سنائیں، اور مشکل ترین حدیثیں، اور جیسی سنا کے ختم ہوئے امام ترمذی نے اسی ترتیب سے وہ ساری 19 سندوں کے ساتھ، عربی میں 19 سندوں کے ساتھ سب فوراً کی فوراً سنا دی۔ تو شیخ بہت خوش ہوئے اور پھر فرمایا کہ بھائی ما رأیت مثلک قط، میں نے تو تم جیسا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا، ایسا خطرناک حافظہ، ماشاء اللہ، بہت خوش ہوئے۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور وہ یہ کہ بڑھاپے میں جیسا عرض کیا کہ ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، نابینا ہو چکے تھے، تو ایک قافلے کے ساتھ سفر حج پر تھے، تو چلتے چلتے ایک جگہ اونٹ کے سفر پہ تھے، تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جگہ جا کے انہوں نے اپنا سر جھکایا کافی نیچے، کمر بھی نیچے ایسے کر لی جیسے کہ کسی چیز سے بچتے ہوئے آدمی جا رہا ہوتا ہے۔ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، یہاں تو کوئی درخت وغیرہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ اس طرح سے جھک کے کیوں چل رہے ہیں، یعنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے جھک کیوں گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی درخت کی وجہ سے، ادھر ایک درخت کی شاخ ایسے نکلی ہوئی ہے، اس سے بچ کے جانے کے لیے ہم ایسا کیا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر رک جاؤ، سب کو روک دیا وہیں پہ، قافلے کو ادھر ہی روکو کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہاں بہت سالوں پہلے میں ادھر سے گزرا تھا، اور ادھر ایک بہت بڑا سا درخت تھا، اس درخت کی ایک شاخ ایسے نکلی ہوئی تھی کہ کوئی سر اپنا نیچے نہ کرے تو اس سے ٹکرائے اور اس کو تکلیف ہو، تو اس لیے ہم جھک کے اس وقت گئے تھے، اور یہی جگہ تھی وہ، اور ادھر ہی ہے وہ، اب تو مجھے نظر نہیں آ رہا، تو میں سمجھا کہ وہ درخت یہاں ہوگا، اس لیے میں جھک کے آیا ہوں کہ معلوم کرو، تاکہ اگر یہ بات درست ثابت ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہے کہ وہ درخت یہاں پہ کبھی تھا ہی نہیں، کاٹا بھی نہیں گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا حافظہ اب کمزور ہو گیا ہے، اور مجھے اب اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے حدیثیں روایت کرنا ترک کر دینی چاہیے۔ تو اس کو صرف ویریفائی کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بھیجا، گاؤں والوں کو جمع کیا گیا، بتایا کہ ہاں کوئی 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہاں پر ایک درخت تھا اور اس کو کاٹ دیا گیا راستے کی تکلیف کی وجہ سے۔ تب امام صاحب کو تسلی ہوئی کہ الحمدللہ حافظہ، یعنی ایسا خطرناک حافظہ کہ آدمی کو چلتے چلتے بھی اندازہ ہو جائے کہ اس جگہ تھی، اب یہ بات ہے اس علاقے میں پہنچ چکا ہوں، اتنا سفر میں نے کر لیا، اب نابینا ہونے کی حالت میں بھی اپنا سر جھکا کے چل رہا ہوں۔ ایسے لوگ تقوی اور تزکیے کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کرم فرماتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کی پیدائش ہے 209 کی، اور 279 میں 279 میں انتقال ہوا، تو گویا 70 سال ٹوٹل بنے، 70 سال عمر، تو 209 ہجری کے 209 سال کے بعد، ہجرت کے 209 سال، 209 میں گویا پیدا ہوئے، اور 279 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو رحمت اللہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے، بڑی خدمت امت کی کر کے گئے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شمائل ترمذی، اب اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ابتدائیہ آج کرتے ہیں، ابتدا اس کو کرتے ہیں۔ بتایا اس میں کہ 53 ابواب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن ثورہ الترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ پہلا باب، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں، آپ کے وضاقتہ، آپ کے وجود، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ وہ بھی قال اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ تو یہ پہلی روایت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے، ایسے لمبے نہیں تھے کہ طویل البائن، یعنی جس کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جائے کہ اتنا لمبا، بہت ہی اونچا، بہت ہی لمبا. ایسے نہیں تھے کہ بہت ہی زیادہ لمبے ہوں کہ جو یعنی تکلیف دے لگے، بہت ہی زیادہ اس سے اطمینان نہ ہو کہ یہ کیسا ایک سلسلہ ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ٹھگنے تھے اتنے چھوٹے ہوں، اور نہ اتنے لمبے تھے کہ دل کو عجیب سا لگے، یعنی اعتدال پر تھے. اسی طرح آپ کا رنگ ایسا سفید نہیں تھا جیسا کہ چونا ہوتا ہے، چونے جیسا سفید نہیں تھا، بالکل وائٹ، ایسا سفید رنگ نہیں تھا، بلکہ اسی طریقے سے بہت ڈارک بھی نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھا. اور مراد اس سے یہ ہے کہ آپ ایسے خوشنما رنگ کے تھے جو بہت ہی آنکھوں کو بھانے والا ہے. نہ بہت لمبے قد کے، نہ بہت پستہ قد. اسی طرح نہ سفید بالکل چونے کی طرح کا رنگ، نہ بالکل گندم گوں کے سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پر نور، اور کچھ ملاحت لیے ہوئے، نمکین، کچھ اس میں حسن جو ہوتا ہے، ایک ذرا ہلکا سا لائٹ سا سانولا پن جو بہت اپیلنگ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے بال کے بارے میں فرمایا کہ بالکل سیدھے نہیں تھے کہ بالکل اسٹریٹ ہو، اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، بلکہ بہت ہی معمولی سا ہلکا سا پیچ لیے ہوئے، ہلکا سا گھنگریالا پن لیے ہوئے. معمولی سا گھنگریالا پن جب بالوں میں آتا ہے تو اس سے بہت ایک حسن پیدا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40 برس کی عمر ہو جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ کو 10 برس آپ مکہ میں رہے اور پھر مدینہ آ گئے، اور 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. وفات کے وقت آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہو گئے ہوں. اب اس میں ایک دو باتیں سمجھنی چاہیے کہ آپ کی پوری ہستی، آپ کا پورا سراپا اعتدال کے ساتھ تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جب بات فرما رہے ہیں تو اس میں وہ 60 سال کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب اتفاقی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. بعض میں جیسے یہاں پر 60 آیا اور بعض میں 65 بھی آیا، تو اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیچ میں وحی کے 3 سال انقطاع کے آئے ان کو شمار نہیں کیا. ایسا کرتے ہیں، یعنی پہلے وحی آئی جب آپ 40 سال کے ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس میں 3 سال کا گیپ آ گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادی ہو جائیں، یوزٹو ہو جائیں اس کے بوجھ سے، کیونکہ وہ بوجھ ایسا تھا کہ اس پر اگر پہاڑوں پر اٹھایا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک عادی بنانے کے لیے تو بیچ میں آپ بڑے پریشان ہوتے تو پھر جبریل امین اپنا دیدار کراتے تو اس سے تسلی ہو جاتی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابتدائی 3 سال ہے ان کو نبوت کے 3 سال کہے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن بہرحال تو جب صحابہ کرام کوئی بات سمجھاتے یا بتاتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب یا بہت احتمال اس کا رہتا ہے، یعنی کہ وہ جو کسر ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جو اس کے ساتھ ایکسٹرا باتیں 65 کو 60 کہہ دینا، 61 62 کو 60 کہہ دینا بڑا کامن ہے، یعنی وہ حساب کتاب اتنا زیادہ آنے پائی سمیت بیان نہیں کیا کرتے. اس زمانے میں 2-4 سال اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. 65 جنہوں نے اس سال کو بھی کاؤنٹ کیا کہ جس سال پیدا ہوئے اور جس سال انتقال ہوا اس کو بھی کاؤنٹ کیا تو 65 کر دیا.
جب آپ ایگزیکٹ حساب لگاتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اصل میں 63 سال تھے بہرحال. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ زیادہ روایتیں 63 سال ہی کی ہیں، اسی لیے یہی دیکھا جائے گا. اسی لیے ہند بن حالہ کی جو روایت ہے اس کے اندر جو تصریح ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، تو وہی زیادہ صحیح بات ہے. اچھا، ایک اس میں اہم بات یہ بھی آئی کہ آپ 63 سال اپنی زندگی گزارتے ہیں، کتنی مشقت، کتنی محنت امت کے لیے، کتنا آپ گھلتے رہے، محنت کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عجیب و غریب قوت اور صحت عطا فرمائی تھی کمال درجے کی، کہ 20 بال بھی بمشکل آپ کی داڑھی اور سر کے ملا کے سفید ہوئے تھے. اور ایک اور کمال بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپ سے محبت کا کیا تعلق ہوگا کہ اتنی باریکیوں پہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور اندازہ بھی لگا رہے ہیں، اور کتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے تھے. ایک اور بات آپ غور کریں گے کہ اکثر روایتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتی ہیں، اس میں اکثر صحابہ کرام چھوٹی عمر کے ہیں. بہت بڑی عمر کے اصحاب سے آپ کو تفصیلات نہیں ملیں گی. حضرت مثلا عشر مبشرہ سے روایتیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ وہ لوگ ادب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے میں بھی احتیاط فرماتے تھے. سر نہیں اٹھاتے تھے، ادب سے سر جھکا کے بیٹھتے تھے. ہمت نہیں پڑتی تھی آپ کی طرف، تھوڑی دیر دیکھتے تھے پھر ہٹا لیتے تھے سر. تو یہ باریکی کے ساتھ دیکھنا، یہ عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بڑا آسان ہوتا ہے. اسی لیے ہند بن حالہ ہوئے، یا اسی طریقے سے انس بن مالک 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے، پھر 10 سال آپ کے پاس رہے، تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح وہ باقاعدہ قریب بھی آ جاتے ہوں گے، بہت مزے سے کھیلتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے داڑھی میں بال گنے بھی ہوں انہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. تو جیسے چھوٹے بچے بہت تعلق پیدا کر لیتے ہیں، ان کو اس طرح سے ادب کا لحاظ کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے زیادہ آپ کو راویان وہی نظر آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کتنا اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادب، آپ کا لحاظ، آپ کی موجودگی میں کوئی اپنی بات، کوئی تذکرہ، خاموشی سے بیٹھے رہنا، ادب سے بیٹھے رہنا. جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ گویا پرندے ان کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہلے تو وہ اڑ جائیں گے، اتنا اہتمام کرتے تھے. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب بن ثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت اسمر اللون اذا مشى يتكفى. یہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، اور اسی طرح کے معنی ہے، وہی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہی تھا کہ آپ ربعہ میانہ قد تھے، اور نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے، جسم آپ کا بہت عمدہ، بال آپ کے نہ بہت گھنگریالے اور نہ بہت ہی سیدھے، رنگ آپ کا بہت ہی خوشنما گندمی. جب آپ چلتے تھے تو آپ یتکفؤ، اس کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ اس طرح چلتے تھے. تو آپ کی چال کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا کہ جب آپ پاؤں زمین پر رکھتے تو بڑی مضبوطی سے رکھتے اور ان کو اٹھاتے اگلے قدم کے لیے. ایک معنی تو یہ ہے، یعنی پاؤں گھسیٹتے نہیں تھے زمین پہ. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ زمین پہ آپ کے پاؤں ٹچ ہو اور اگلے قدم کے لیے زمین سے گھسیٹتے ہوئے آگے جائیں، بلکہ آپ زمین سے اٹھا کر چلتے تھے. یہ مضبوط قدمی کی علامت ہے، ثبات قدمی کی علامت ہے کہ پاؤں اٹھا کر چلتے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تیز تیز چلتے، تھوڑی رفتار تیز ہوتی، بہت دھیما انداز نہیں ہوتا، بہت سلو نہیں چلتے، بلکہ تھوڑی ایک رفتار ہوتی اس میں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی آپ سے پیس کرنا، آپ کے ساتھ کیپ اپ کرنا، آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ذرا مشکل لگتا، تیز چلنا پڑتا. اور تیسرا یہ کہ آپ ذرا سا آگے کو ہلکا جھک کے چلتے. یہ تینوں ہی معنی ہیں.
اور تینوں معنی درست ہیں، اور تینوں ہی صفات تھیں آپ کے چلنے میں. آپ کی چال مبارک اسی طریقے سے تینوں صورتوں کو لی ہوئی تھی کہ ہلکا سا جھک کے بھی چلتے تھے کہ عاجزی ہو اور تکبر نہ ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اور پاؤں اٹھا کے چلتے کہ جس سے یہ بھی پتہ چلے کہ مضبوطی ہے، کمزوری، سستی، عاجزی کی چال اس طرح سے نہیں ہے کہ آدمی بالکل معذور اپنے آپ کو سمجھے یا نظر آئے، بلکہ جما کے پاؤں رکھتے اور جما کے اٹھاتے، اور ذرا رفتار سے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. محمد بن بشار فرماتے ہیں، اور یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. مطلب اس کا یہ کہ چوڑے کندھے والے تھے، چوڑے کندھے والے. اور آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں کی لو تک آتی تھی. آپ کے بال مبارک کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی، اس کا پورا باب آئے گا. تو بال آپ کے جس طرح حضرت برا بن عازب نے دیکھا وہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آپ پر ایک سرخ جوڑا تھا، دو چادریں، حلہ جوڑے کے لیے کہ دو چادریں آپ نے زیبتن فرمائی ہوئی تھی. ہمرا وہ سرخ تھا. یہاں سرخ سے مراد کیا ہے اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی آپ کے لباس کے باب میں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ نہیں دیکھی جو کہ حسن میں بڑھ کر ہو. یعنی اس جوڑے میں جو آپ کو میں نے دیکھا تو آپ اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں دیکھی. اس میں تمام مخلوقات آ گئے. اور اسی طریقے سے آپ کی اگلی جو روایت ہے، حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وہی ساری باتیں جو دیگر صحابہ نے بھی بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کسی کو سرخ جوڑے میں کہ جس کے بال بھی ہوں کانوں تک، یعنی لمبے تھوڑے بال بھی ہوں، رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ زیادہ خوبصورت اور حسین لگتا ہو. آپ کے بال کندھوں تک تھے. اس روایت میں بالوں کی لمبائی اور کندھوں تک ہے. اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی آپ چوڑے کندھے والے تھے، مضبوط. نہ آپ بہت چھوٹے قد کے تھے نہ بہت لمبے تھے. وہ بھی قال عن محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفيا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. وبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد
نحوہ بمعنہ. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت طویل تھے نہ بہت ہی پستہ قد تھے، بلکہ لوگوں میں درمیانے قد والے تھے. آپ کے بال مبارک بالکل گھنگریالے نہ تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے. جسم مبارک زیادہ موٹا نہ تھا، یعنی آپ بہت دبلے پتلے باریک بھی نہیں تھے اور نہ موٹے تھے، بلکہ درمیانے. چہرہ مبارک بالکل گول نہیں تھا، بلکہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، یعنی نہ لمبا تھا نہ بہت گول تھا. دونوں میں عیب لگتا ہے اگر زیادتی ہو جائے، بلکہ درمیانہ تھا. رنگ سفید لیکن سرخی مائل، آنکھیں مبارک سیاہ، پلکیں دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کندھے مبارک مضبوط تھے، جسم مبارک پر زیادہ بال نہ تھے اور سینے مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اور پاؤں پرگوشت تھے. جب آپ چلتے تھے تو قدم مبارک قوت سے اٹھا کر رکھتے تھے، گویا کہ ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں. جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، خالی سر موڑ کے بات نہیں کرتے. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے. اس کے علاوہ اور تفصیل اس میں آئے گی مزید انشاءاللہ تعالی، جو اگلی روایت کا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ کے شمائل پڑھنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک تعارف ہو جائے. کبھی کبھی ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سنتوں کو، آپ کے معمولات کو جانا جائے، جو آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں فرماتے رہے، اور اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح آپ کی ذات سے بھی تعلق، ایک مناسبت پیدا ہونی چاہیے. تو شمائل میں آپ کے ذاتی معاملات اور محاسن کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے چلتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری تقریباً 400 روایات اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہو جائیں. ایک ایک باب لے کر چلیں گے. آج تو چونکہ تھوڑا سا تعارف بھی کرانا تھا، اس لیے ابتدائیے کے طور پہ کچھ وقت زیادہ اس میں استعمال ہو گیا. انشاءاللہ تعالی آدھے گھنٹے کوشش کیا کریں گے کہ یہ ہمارا سبق ہو جائے، آدھے پون گھنٹے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دین کی سمجھ، شعور اور فہم نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، ان کی محبت دلوں میں بسا دے اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر ہمارے معاملات کو سنوار دے. امت پر اللہ اپنا فضل کرم فرمائے، تمام پریشانیوں سے سب کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی دولت سے سب کو مالا مال فرمائے اور قیامت میں ہمیں آپ کی شفاعت، آپ کا ساتھ اور آپ کے حوض سے پینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.